الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعلي رضي الله عنه: إنها ستكون فتن. فقال علي: ما المخرج عنها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. وكتب عمر رضي الله عنه إلى جميع عماله فقال: اعلموا أن هذا القرآن ينابيع الهدى وزهرة العلم، وهو أحدث الكتب عهدا بالرحمن، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تمام تشریف فرما معزز علماء اکرام اور قابل اعزاز و اکرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام حفاظ اکرام اور میرے عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی کتاب کا کسی کے دل میں محفوظ ہو جانا یہ اس روئے زمین کا اس شخص پر اور اس کے والدین پر سب سے بڑا انعام، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی اللہ کا حافظ قرآن اور اس کے والدین پر کوئی اور احسان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کتاب الہی جس کتاب الہی کے بارے میں رب کائنات یہ اعلان کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو اس کی تاثیر کے ساتھ اور اس کی حقیقت کے ساتھ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر اتارتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ اس کی ہیبت سے یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے۔ اس قرآن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک چھوٹے سے دل کے اندر محفوظ فرما دیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف احسان ہے وہیں دوسری طرف ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری حافظ قرآن کی بھی ہے اور ان کے والدین کی بھی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے کہ اب موت تک، آخری سانس تک یہ اپنے سینے میں اس کو کیسے محفوظ رکھے، اور اس کے لیے جہاں ایک طرف حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے وہیں دوسری طرف ان کے والدین کی بھی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے اس کی پوری فکر کرنا ہے، اس کے راستے تلاش کرنا ہے، اس کے لیے آگے کا زندگی کا میپ روڈ اور راہ عمل بھی مجھے طے کرنا ہے کہ میرا بیٹا جس دولت سے سرفراز ہوا ہے کیسے اس کے سینے میں یہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ زمینی حقائق ہیں کہ بچے نے بڑے جوش کے ساتھ، بڑی محنت اور قد و کاوش کے ساتھ اس نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کی، لیکن والدین کی غفلت کی وجہ سے، ان کے اس بچے کے لیے مستقبل کے غلط راستے کے انتخاب کی وجہ سے، ان کے اس بچے کے لیے مستقبل کی غلط پلاننگ کی وجہ سے بچے کا قرآن ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ قرآن خدا نہ کرے ضائع ہوا تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ کا احسان ہے وہیں دوسری طرف موت تک، آخری سانس تک اس کی حفاظت کی ہم سب پر ذمہ داری ہے۔
اعزاز اتنا بڑا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ ذرا آخرت کی اس ہولناکی کے منظر میں منتقل ہوں جہاں دنیا اپنے حساب و کتاب کے لیے اور اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو کس طرح اللہ کی پکڑ اس کے عذاب سے بچانے کے لیے جو نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگی کہ وقت کے نبی کی زبانوں پر بھی یا ربی نفسی کے الفاظ ہوں. اس عالم میں جہاں تمام انبیاء ہوں گے، تمام شہداء ہوں گے، تمام اولیاء ہوں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر امام الانبیاء ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ہزاروں اربوں کھربوں کے اس میدان میں جب اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی کتاب کو حفظ کیا تھا، وہ آئے، آج دنیا دیکھے گی کہ کیسے اس کا اکرام کیا جاتا ہے. وہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں جب پہنچے گا تو صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ پوری انسانیت کے سامنے تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، ربانیین، مجددین، مفسرین، محدثین کے سامنے اس کے والدین کو بھی بلائیں گے. اور جب اس حفظ قرآن کی وجہ سے ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ ان کے والدین کا یہ اعزاز اکرام ان کے بچے کے حفظ کرنے کی وجہ سے کیا جائے.